جب بھی ہم لفظ ماحول سنتے ہیں نا تو ذہن میں اکثر ہرے بھرے جنگل، بہتے دریا اور اونچے پہاڑوں کی تصویر آتی ہے۔ لیکن کیا ماحول صرف یہی ہے؟ آج ہم اسی بنیادی سوال کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ماحولیاتی سائنس اصل میں اس لفظ کو کیسے دیکھتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آخر اس ماحول کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پورا کا پورا نظام ہے جو ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو پر اثر ڈالتا ہے۔ اچھا، اس کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بہت ہی سادہ سی جگہ سے۔ یہ لفظ نکلا ہے پرانے فرانسیسی لفظ انویرونے سے، جس کا مطلب ہے گھیرنا یا احاطہ کرنا۔ تو اپنے بالکل بنیادی مطلب میں ماحول وہ سب کچھ ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ اور اس کا دائرہ بہت بہت وسیع ہے۔ یہ صرف قدرتی دنیا تک محدود نہیں، بلکہ اس میں وہ تمام بیرونی حالات بھی شامل ہیں جو کسی بھی جاندار کی زندگی اور اس کی نشوونما پر اثر ڈالتے ہیں، چاہے وہ ہوا ہو، پانی ہو، ہمارے بنائے ہوئے شہر ہوں یا پھر ہمارے آپس کے سماجی تعلقات۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو سادہ سی تعریف تھی، یہ بہت گہری ہوتی گئی۔ الگ الگ شعبوں کے ماہرین نے اسے اپنے اپنے زاویے سے دیکھا اور سمجھا ہے۔ آئیے کچھ بہت ہی دلچسپ نقطۂ نظر دیکھتے ہیں۔ ماہر حیاتیات ریچل کارسن نے ماحول کو زندگی کے ایک بہت ہی پیچیدہ جال سے تشبیہ دی۔ ان کے مطابق ہر جاندار ایک دوسرے سے اور اپنے آس پاس کے ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ مطلب ایک جگہ ذرا سی بھی تبدیلی ہونا تو اس کا اثر پورے نظام پر پڑتا ہے۔ پھر ماہر ماحولیات آلڈو لیوپولڈ نے ایک بڑا زبردست آئیڈیا دیا، جسے لینڈ ایتھک کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماحول کو ایک کمیونٹی سمجھیں۔ اس میں صرف انسان نہیں، بلکہ پودے، جانور اور خود یہ زمین بھی شامل ہے۔ اور اس کمیونٹی کے ممبر ہونے کے ناطے ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کا احترام کریں۔ بیری کامنر نے اس سوچ کو ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ انہوں نے ماحول کو ایک ایسے سسٹم کے طور پر دیکھا جہاں ہر چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سسٹمز تھنکنگ، یعنی ایک چھوٹی سی چیز بھی پورے نظام میں ایک لہر کی طرح پھیل سکتی ہے اور اس کے اثرات بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ اور یہ سوچ صرف ماحولیات تک ہی نہیں رکی۔ اقوام متحدہ اسے قدرتی اور انسانی بنائی ہوئی چیزوں کا مجموعہ مانتا ہے۔ ماہرین اقتصادیات کہتے ہیں کہ ماحول ہی تو ہماری پوری معیشت کی بنیاد ہے، اور ماہرین نفسیات اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمارا ارد گرد کا ماحول ہمارے رویے کو کیسے بدلتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اتنے بڑے پیچیدہ نظام کو سمجھیں کیسے؟ سائنسدانوں نے اسے آسان بنانے کے لیے 4 بڑے قدرتی حصوں یا کروں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ ہمارے سیارے کے بنیادی بلڈنگ بلاکس کی طرح ہے۔ سب سے پہلے ہے فضائی کرہ یعنی ایٹماسفیئر۔ سوچے، یہ ایک حفاظتی غلاف کی طرح ہے جو ہمارے سیارے کے چاروں طرف لپٹا ہوا ہے۔ اس میں 78% نائٹروجن اور 21% آکسیجن ہے۔ یہی ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے، سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچاتا ہے اور ہمارے موسم کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ پھر آتا ہے آبی کرہ یعنی ہائیڈروسفیئر۔ اس میں زمین کا سارا پانی شامل ہے، چاہے وہ سمندروں میں ہو، دریاؤں اور جھیلوں میں، گلیشیئرز کی صورت میں جمع ہوا ہو، زمین کے نیچے ہو یا پھر ہوا میں آبی بخارات کی شکل میں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات ہے۔ زمین پر جتنا بھی پانی ہے اس کا 97% تو سمندروں میں ہے جو کہ نمکین ہے۔ تقریباً 2% گلیشیئرز میں برف کی شکل میں قید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پینے، کھیتی باڑی اور استعمال کے لیے دستیاب میٹھا پانی صرف اور صرف 1% ہے۔ ذرا سوچئے اس بارے میں۔ اچھا، تیسرا حصہ ہے حجری کرہ یعنی لتھوسفیئر۔ یہ زمین کی سب سے اوپر والی ٹھوس تہہ ہے جس میں چٹانیں، پہاڑ، معدنیات اور مٹی شامل ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر زمین کی زندگی قائم ہے اور اسی سے ہمیں اپنی صنعتوں کے لیے وسائل ملتے ہیں۔ اور آخر میں وہ حصہ جہاں ہم سب رہتے ہیں، حیاتی کرہ یعنی بائیوسفیئر۔ یہ وہ زون ہے جہاں زندگی پنپتی ہے۔ یہ باقی تینوں کروں کو آپس میں جوڑتا ہے اور ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں پودے، جانور اور باقی تمام جاندار رہ سکتے ہیں اور ایک قدرتی توازن قائم رکھتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان 4 قدرتی کروں کے علاوہ اب ایک 5واں کرہ بھی بہت تیزی سے ابھر رہا ہے۔ ایک ایسا کرہ جو ہم انسانوں نے خود بنایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ سب کچھ کیسے بدل رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں بشری کرہ
یا اینتھروسفیئر، یہ کیا ہے؟ یہ ہیں ہمارے شہر، ہماری فیکٹریاں، سڑکیں، ڈیم، ہمارے کھیت، مطلب وہ سب کچھ جو ہم نے اپنی سہولت کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہے انسان کا بنایا ہوا ماحول۔ اور یہ تبدیلی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ جہاں پہلے گھنے جنگل ہوا کرتے تھے، وہاں آج کنکریٹ کے شہر کھڑے ہیں۔ جہاں دریا اپنی مرضی سے بہتے تھے، وہاں اب ہم نے بڑے بڑے ڈیم بنا دیے ہیں۔ یہ اینتھروسفیئر قدرتی ماحول کی جگہ نہیں لے رہا، بلکہ اسے بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ تو آخر ہم یہ سب کچھ سمجھ کیوں رہے ہیں؟ ماحولیاتی سائنس کا مطالعہ صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ دیکھیں، اس سائنس کا مقصد صرف سمجھنا نہیں بلکہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہمیں زمین کے نظاموں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے تاکہ ہم آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے مسائل سے نبٹ سکیں۔ اس کا مقصد پائیداری کو فروغ دینا، زمین پر زندگی کے تنوع کو بچانا اور پالیسی بنانے والوں کو صحیح معلومات دینا ہے تاکہ وہ بہتر فیصلے کر سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہم سب میں اپنے سیارے کی حفاظت کے لیے ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، ہمارا یہ جو انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، ہمارے شہر، ہماری صنعتیں، یہ باقی تمام قدرتی نظاموں کو کس طرح بدل رہا ہے؟ اور کیا ہم کوئی ایسا راستہ نکال سکتے ہیں جہاں انسان کی ترقی اور قدرت کا توازن دونوں ساتھ ساتھ چل سکیں؟ یہی ہمارے وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔